السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون۔ خالق کائنات نے عظیم نشانیوں میں سے اور دلائل میں سے، آیات بینات میں سے کل جو آخری آیت پڑھی تھی کہ زمین کے اندر ہی یہ غور و فکر کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طرح طرح کے سوال کرنے والے کہ آپ کو لاجواب کر دیں گے، ایسا ناممکن ہے۔ تو یہ اس پہ ہی غور و فکر کر لیں تو ان کے مسائل کا حل نکل آئے اور شاید یہ صراط مستقیم کی راہ پر چل نکلیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا، دیگر انبیاء کا بھی اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا ہے، اور ان واقعات سے سبق ملتے ہیں، اور ان واقعات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی مشارکت ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبروں میں یہ تینوں شمار ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے زیادہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اولو العزم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، پختہ ارادے والے، یعنی اسلام کے لیے ویسے تو ہر نبی کی بڑی خدمات ہیں اور ہر نبی کو اللہ رب العزت نے قرب اور انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ نمایاں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی مشارکت کی وجہ سے ان کا تذکرہ کیا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ موسیٰ علیہ السلام حرارت لینے کے لیے آگ لینے گئے تو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اس ظالم قوم کے پاس جائیں اور ان شاید کہ یہ راہ راست پر آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن رات ان کو دعوت و تبلیغ کی کہ یہ لوگ شرک کی دلدل سے باہر نکل آئیں۔ اِنَّا بے شک فی ذالکہ، اس میں لآیہ، البتہ عظیم نشانی ہے، اس میں عظیم نشانی ہے کہ یہ اللہ رب العزت زوج کریم، کل کی آیت میں یہ آخری الفاظ تھے کہ یہ اللہ رب العزت نے زمین سے ہر چیز کا جوڑا نکالا ہے، پیدا کیا ہے، نباتات ہیں، انگوریاں ہیں، زمین سے بڑے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس میں فرمایا نشانیاں ہیں، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ یہ اعتراضات کی بچھاڑ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم لاجواب کر دیں گے، تو یہ اکثر ان کی ایسی ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، صرف ان کا کام اعتراض کرنا ہے، صرف ان کا کام تنقید و تنقیص کرنا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ پیارے نبی آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہی ہے نہایت العزیز، نہایت غالب، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى، اور یاد کریں، وَإِذْ، اور جب نادا آواز دی، ربک، آپ کے رب نے، اور جب تیرے رب نے آواز دی، یاد کریں اس وقت کو جب تیرے رب نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ جائیں ظالم قوم کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو ایک طرف ایک خدشہ بھی تھا، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے ایک قبطی ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا تھا جس کو مکہ مارا تھا، حالانکہ مکہ اعلی قتل نہیں ہے لیکن رب کو منظور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ قوم پڑ گئی کہ انہوں نے قتل کیا ہمارا بندہ۔ قوم فرعون، یعنی قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا نہیں وہ ڈرتے، آپ اس ظالم قوم کے پاس جائیں، یعنی فرعون کی قوم کے پاس جائیں کہ ان کو سمجھائیں کہ شاید یہ ڈریں، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔